اپنی امت کی آسانی کے لیے، افراد کی آسانی کے لیے بعض لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ کسی لفظ کو ادا کرتی ہے اور بعض لوگ اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ آپ ہندی علاقوں میں چلے جائیں، ان کے سامنے تمل بولے، پریشان ہو جائیں گے، بات نہیں کر سکتے، ہے نا۔ ہندی علاقوں میں چلے گئے، دہلی چلے گئے، یو پی چلے گئے، اور وہاں جا کر ان سے بولے کہ بھائی ہماری یہ تمل زبان ہے، ذرا آپ اس زبان کو ادا کرو، نہیں ادا کر سکتے۔ وہ بولتے کیا وہ ہنڈے میں پتھر ڈال وہ ہلائے جیسا ڈڑ آواز آتی نہ، کیا لغت ہے، ان کی لغت ہے، یہ ادا کر سکتے، وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو علاقے ہیں، ایک ہی ملک میں مختلف علاقے ہیں، ان علاقوں میں بعض الفاظ کو ادا کیا جا سکتا ہے اور بعض علاقوں میں ان الفاظ کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کے نبی رحمت بنا کر، آسانی پیدا کرنے والے بنا کر اتارے گئے، لہذا لوگوں کی لغت کے اعتبار سے اور لہجے کا بھی اعتبار کیا گیا، طبیعت کا بھی اعتبار کیا گیا کہ ہر علاقے والا، ہر شہر والا، ہر جو ہے وہ اپنے قبیلے والا اپنے قبیلے کے اعتبار سے اس کو پڑھ سکے، قرآن کو پڑھ سکے اور قرآن کے قریب ہو سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو ان کے طریقے پہ سکھایا۔ وہ جو لغت تھی اس کو کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ ان کے طریقے پہ سکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے نازل ہوئے، علی حرف واحد آتا ہے، ایک حرف پر، ایک لغت پہ لے کے نازل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جبرائیل، میری جو امت ہے یہ امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھی ہوئی زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، ایک لغت پر اگر قرآن نازل کیا جائے تو وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جب مطالبہ کیا تو دوسری لغت پہ نازل کی، 2 لغت کی اجازت دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تو 3 لغت کی اجازت دی گئی۔ پھر آپ نے مطالبہ کیا تو 7 لغتوں کی کیا کی گئی؟ اجازت دی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 7 ہی ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو 10 بولتے ہیں نا، 10 لغتیں بولتے ہیں نا، یہ 10 لغتیں جو ہے انہی 7 میں داخل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زائد نہیں ہے۔